علامہ کی شاعری کا ایک بڑا حصہ سوالات پر مشتمل ہے۔ اگر کجر و ہنجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ یا جب علامہ اقبال ابلیس کی زبان سے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اگر کبھی فرصت ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ یا آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو۔ اور اقبال سوالات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ اور اقبال تو سنت نبھا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے، جی سوچیں جب آپ کسی ذات سے بات کرتے ہوتے ہیں تو آپ شور ہوتے ہیں کہ وہ ذات ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر وہ اللہ کی ذات ہے، خدا ہے، قادر و مالک ہے ہر شے کا، تو وہ ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لبرٹی رکھی اور یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کریں گے۔ آپ سوچئے کہ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو ایمان کامل پر تھے، پھر بھی انہوں نے ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، جو ہمیں قرآن مجید میں پورے واقعے کی صورت میں ملتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی بال جبریل میں ایک نظم لکھی ہے جو بس سمجھیں 2 اشعار پر مشتمل ہے، اور اس کا نام بھی ہے سوال۔ اور علامہ اقبال کے سوال ہمارے بچوں جیسے سوالات نہیں ہیں جن کے ہم نے جوابات رٹ لیے اور سوال دل میں زندہ نہیں ہوئے تھے۔ جیسے ہمارے تمام طالب علم جو کسی بھی اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کو ہر وہ جواب یاد ہے جس کا سوال ان کے ذہن میں نہیں تھا، اور استاد نے مجبوراً ایک سوال بورڈ پہ لکھ کے ان کو رٹوایا اور یاد کروایا۔ Hence we remember answers for the questions that we have never even lived۔ تو ہمارے اندر کوئی ایسی تکلیف، ایسا کوئی اضطراب ہے ہی نہیں جس سے سوال اٹھے، اور اس کے بدلے میں ہم جواب لینے کے لیے گلی گلی یا کریا کریا یا کوئی گاؤں گاؤں پھریں کہ بھائی مجھے جواب چاہیے، میرا جواب دو۔ شاید ہمیں اسکول سے باہر نکلنا پڑ جائے۔ تو ہم تو اسکولوں میں قید بچوں کے استاد ہیں بھائی، جن کے پاس سوال نہیں، ہم تو زبردستی سوال ٹھونستے ہیں۔ اقبال کا سوال سماج کو دیکھ کر بہت ہی آسان تھا۔ اب اقبال کی شاعری کا یہ وہ حصہ ہے جہاں وہ فیوڈلز کو دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ وہ سرمایہ داروں کو دیکھ رہے ہیں، طاقتوروں کو دیکھ رہے ہیں، اور اقبال اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ ایک مفلس خوددار یہ کہتا تھا خدا سے، ایک مفلس و غریب، ایک بیچارہ آدمی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا، میں کر نہیں سکتا گلہ درد فقیری۔ میں جو فقیری، یہاں سے فقیری فقر والی نہیں، غریبی والی، کہ جو میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس مال و دولت و متاع نہیں، زیادہ سارے پیسے نہیں، اچھا سا گھر نہیں، اچھے کپڑے نہیں، میں اس کا گلہ آپ سے کسی صورت نہیں کر رہا، لیکن میرا ایک سوال ہے جو میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ اقبال دوسرے شعر میں پوچھتے ہیں، لیکن یہ بتا تیری اجازت سے فرشتے کرتے ہیں عطا مرد فرومایا کو میری۔ یعنی اے اللہ یہ ذرا مجھے بتا دیجئے کہ جو فرشتے ہیں جب یہ کسی گھٹیا آدمی کو، کسی ذلیل آدمی کو سلطنت دیتے ہیں، امیر بناتے ہیں، یا اس کو بہت زیادہ لوگوں کا حاکم کر دیتے ہیں، یا اس کو بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں لیڈر کے طور پہ لگا دیتے ہیں، کیا یہ آپ کی اجازت سے ہوتا ہے؟ اس نظم کا سب سے بڑا کیچ یہ ہے کہ اقبال یہ بھی شاید ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اقبال نے سوال صرف یہ نہیں پوچھا کہ گھٹیا آدمی کو عظیم عہدہ کیوں ملا، یا گھٹیا آدمی کو امیری کیوں دے دی گئی، یا کمینے یا پست آدمی کو اتنے بڑے رتبے کیوں مل گئے۔ اقبال دوسرا سوال ملا اور مولوی اور ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں، کیا یہ نظام اتنا آزاد تو نہیں کہ جہاں پہ صرف وہی اوپر جائے گا جو محنت کرے گا، جو صحیح کرے گا، اور وہ جا کر پہلے رتبہ لے لے، بے شک وہ پست آدمی ہو، بے شک وہ اتنا اچھا آدمی نہ ہو۔ تو یہ اقبال کے ہاں آپ یہ دیکھیے ایک ڈھنگ ملتا ہے جو سوالات پر مشتمل ہے، لیکن ہم مذہب کو سوالات سے بالکل دور کرتے ہیں، جس پہ احمد جاوید صاحب کہتے ہوتے نا کہ کمزور ذہن بڑے ایمان کا دعویٰ کر ہے، یا وہ ذہن جس میں سوالات ہی نہ تھے، تو مذہب نے کن جوابات کو ایڈریس کیا؟ مطلب کہ وہ ذہن جس میں سوالات اٹھے ہی نہیں، تو ذہن سراب مذہب کے کس پانی سے ہوا ہے؟ یعنی آپ کا مذہب آپ کو کون سے جوابات دے رہا ہے جو آپ کو بے چین کیے ہوئے تھے، جو بدھا کو اس کے محل سے باہر لے آئے، یا جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کہہ رہے ہیں سورج تو غروب ہو جاتا ہے۔ ویسے سوالات تو ہم نے انکاؤنٹر ہی نہیں کیے، اور وہ سوالات آج بھی زندہ ہیں۔ یعنی اقبال کے دور میں تو اسلام کو آئے کتنی صدیاں بیت چکی تھیں، لیکن اقبال نے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو فیوڈلز یا جو طاقتور مزاروں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، یہ جو سرمایہ دار ہیں یا جو طاقتور گروہ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرشتے جب ان کو عہدے دیتے ہیں، ان کو زیادہ زمینیں دیتے ہیں، ان کو مزاروں کے اوپر حاکم لگاتے ہیں، یہ آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ یعنی آپ اس آرڈر کو ویٹ کر رہے ہیں، یو اگری ٹو دس پلان جو کہ اس وقت زمین کے اوپر چل رہا ہے۔ اور اقبال کی یہ جو نظم ہے یہ اسی تسلسل کا ہے جس میں لینن خدا کے حضور کی نظم بھی اسی دور میں آپ کو ملتی ہے، جہاں لینن کہتا ہے کہ جی میں بالکل مذہب سے دور تھا، ایتھیسٹ تھا،
اور میں کیسے ایمان لے آتا؟ ذرا آپ زمین کے حال تو دیکھیے، اس پہ وہ ظلم و جدل ہو رہا تھا جس کو کوئی آدمی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ تو اقبال کا یہ سوال کہ ایک مفلس خوددار یہ کہتا تھا خدا سے، میں کر نہیں سکتا گلہ درد فقیری، میرے نصیب میں جو لکھا میں قبول کرتا ہوں، ونڈرفل، جیسی بھی زندگی ہے کم مال و دولت کے ساتھ میں گزر جائے گی، اور میں گزار تو رہا ہوں، لیکن یہ بتا تیری اجازت سے فرشتے، لیکن اے اللہ تعالیٰ اب آپ بھی بتائیے کیا فرشتے آپ کے سامنے اس بندے کی پروفائل یا اس کا حلیہ جو اس کی پرسنالٹی کے ٹریٹس لاتے ہیں جس کو حاکم یا طاقتور یا امیر یا بڑا عہدہ ملنے والا ہو، کرتے ہیں عطا مرد فرومایا کو میری، یعنی امیری جب یہ کسی پست آدمی کو دینے لگتے ہیں تو کیا آپ کا کنسنٹ لیا جاتا ہے؟ اور آپ آر یو ان دس پلان؟ اینڈ دیٹس ون امیزنگ کویسچن جو اقبال ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا بہت زیادہ صحیح پر چلتی ہے، یہاں محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہاں پر اگر میں وہ شعر اقبال کا فارسی کا کوٹ نہ کروں تو پھر حق ادا نہیں ہوتا اس نظم کا۔ اقبال سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں گفتن کے برہم زن، اللہ کا آگے سے جواب اس میں یہی آئے گا کہ تمہیں یہ نظام پسند نہیں تو توڑ دو اور بنا لو جیسا چاہیے، تمہیں طاقت اور قوت دی ہے، اخلاق تمہیں اس لیے تھوڑی دی ہے کہ تم معافی تلافی پہ لوگوں کو معاف کرو اور آگے جا کے کہو کہ میں جنت میں حساب لے لوں گا یا اس کو جہنم ملے گی، یہ بہت برا آدمی ہے، یہاں پہ میں اس کے ظلم و ستم سہ لوں، اور ظلم و ستم سہنے کو تم دین سمجھ لو۔ تو گفتن کے برہم زن، تو اپنے ہاتھ کو قوت کو استعمال کرو اور توڑ دو اس نظام کو اور بنا لو جیسا تمہیں درکار ہے۔ اور آدم تو ہے ہی وہ جس کے جانے کے بعد کائنات زیادہ لالچی نہ ہو، کائنات زیادہ مورل ہو جائے۔ تو بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی شخصیت پر، جن کی زندگیوں پر اللہ کے رنگ چڑھے ہوتے ہیں، کہ ان کو غور سے دیکھنے کے بعد خدا یاد آتا ہے، وہ خود یاد نہیں آتے۔ تو یہاں پر اقبال وہی دعوت دے رہے ہیں کہ اب وقت نہیں ہے کہ پھر ایک غلاموں کی نماز پڑھی جائے، وقت یہ نہیں ہے، دعا کرو، مگر جس چیز کے لیے دعا کی ایک دفعہ اس کے لیے کوشش بھی کر لو، اور وہ ہاتھ جو تسبیح کے لیے وقف کر رکھے ان کے ہاتھوں میں ایک دفعہ کدالیں اور ہتھوڑیاں بھی دے کر دیکھو کہ شاید یہ محنت و مزدوری سے اس زوال سے باہر نکل آئیں جس کے لیے یہ کرتے ہیں، ورنہ ایسی پست گھٹیا لوگ بلندی پر آتے رہیں گے جو چالاکی سے محنت کرنا جانتے ہیں، تو دانا لوگوں کو وہ پیچھے دھکیلتے رہیں گے۔